وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر ہے جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور اگر اللہ کسی کو پیغام دے کر بھیجنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں سے بھی کسی سے نہیں سنا۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، یہ تو صرف ایک مجنون آدمی ہے، سو تم اس کو ایک معین میعاد تک ڈھیل دو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیں، پھر جب ہمارا عذاب آنے لگے اور تندور جوش میں آ جائے تو آپ ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیں اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوا ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے متعلق آپ مجھ سے سفارش نہ کیجیے گا، یعنی جنہوں نے آپ کی بات مانی نہیں ہے ان کے متعلق مجھ سے کوئی سفارش نہ کیجیے گا، بے شک آپ رسول ہیں، ان کے متعلق کوئی سفارش نہیں۔ انہم مغرقون، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب آپ اور آپ کے اصحاب اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ کہیں اے میرے رب مجھے برکت والی زمین پر اتارنا، بے شک تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس قصے میں، یہ جو قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہماری معرفت کی ضرور نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں ہیں، اور ہم ضرور بندوں کو آزمانے والی ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے بھی بہت تفصیل سے ہم سورۃ الاعراف کے اندر بیان کر آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے 64 تک بہت تفصیل سے بیان ہوئے۔ وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا نام و نسب کیا تھا، پھر ان کی ولادت، پھر اس دور میں بت پرستی کی ابتدا کیسی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اول رسول ہونا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا انداز تبلیغ جن سے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان کا عذاب آیا تھا جن سے، ان سب چیزوں کا ذکر جن سے، اور بے شمار چیزوں کا ذکر سورۃ الاعراف کی تفسیر میں کے دروس کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں مختصر طور پر جو دوبارہ سے ان کا قصہ بیان ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قصے بار بار بیان کرتا ہے، اپنے بندوں کی باتیں بار بار بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کی نافرمانی کی، ان کے قصے قرآن میں اللہ نے بار بار بیان کیے، بار بار بیان کی۔ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں نافرمانی کی، جو ان کی بارگاہ کے نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بشیر و نذیر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور آپ نے بھی مختلف انبیاء اور رسول کی طرح اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس لیے صرف اس کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو صرف اس کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا یہ تو ہماری تمہاری طرح ایک بشر ہے، ایک بشر ہے، اور بشر ہو کے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اور یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کے سردار ہیں اور یہ اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں ہماری سرداری کے اوپر۔ ایک بشر ہو کے، ایک انسان ہو کے کہ میں رسول ہوں، بھی اگر کوئی رسول آنا ہی تھا تو وہ جو کافر سردار تھے ان کی قوم کے، وہ کہنے لگے تو فرشتوں میں سے آ جاتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھیج سکتا تھا جن سے۔ تو اس شخص کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ
ہماری ہدایت بلکہ یہ اپنی برتری ہم پر جتانا چاہتا ہے، اپنی برتری جو سی اپنی فضیلت ہم پر جتانا چاہتا ہے۔ بھلا مجھے بتاؤ انسان کی طرف وہی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ نے وہی بھیجنی تھی تو کسی فرشتے کو بھیجتا، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، کسی فرشتے کو بھیجتا اللہ، ہاں وہ فرشتہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتا، وہ فرشتہ ہمیں توحید کا سبق سمجھاتا۔ اس لحاظ سے یہ دعوت ایک بڑی عجیب و غریب دعوت ہے، ایک انسان ہو کر ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اصل میں یہ اپنے آپ کو ہم سے افضل ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو اگر وحی نازل کرنی تھی تو ایک فرشتے پر نازل کرتا، ایک فرشتے کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچاتا۔ یہ عجیب و غریب دعوت ہے۔ ایسی دعوت تو ہم نے کبھی اپنے باپ سے بلکہ اپنے دادوں سے بھی نہیں سنی تھی، جو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ تو ہم نے تو ایسی دعوت جان سی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بے وقوف کہہ رہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، الیاذ باللہ، یہ تو خود ہی مجنون ہے، یہ خود مجنون ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں آپ پڑھ آئی ہیں مختلف دروس میں، قرآن پاک کے قدم قدم پر مختلف جگہوں کے اوپر یہی باتیں مکہ مکرمہ کے کافر اور مشرکین اور بعض مدینہ منورہ کے یہود اور نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی سیم باتیں یہی وہ بھی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تک۔ اور اللہ پاک نے وہاں پر بھی اپنے محبوب کو یہی فرمایا کہ محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ باتیں تو ان سے پہلے بھی لوگ یہی باتیں کرتے آتے تھے، آپ سے پہلے بھی جو نبی ہوئے اور جو رسول ہوئے ان میں بھی ایسے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو یہی باتیں کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے کہا تھا کہ آپ تو یہ باتیں تو ہمارے باپ دادوں نے نہیں کی جو آپ کرنے لگے ہوئے کہ ایک اللہ کی عبادت۔ اللہ نے آپ کے اوپر ہی وحی نازل کرنی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اوپر وحی نازل کرنی تھی۔ وحی نازل کرنی تھی تو کوئی فرشتہ نازل کرتا، کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا، آپ کو کیوں بھیج دیا؟ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتی ہیں، ہماری طرح پیتی ہیں، ہماری طرح بیٹھتی ہیں، ہماری طرح سوتے جاگتے، اس طرح کی باتیں اس دور میں بھی ہوتی تھیں جو ان سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ جو کافر سردار تھے کہنے لگے اصل میں نا یہ ہمیں سمجھتا ہے کم عقل، یہ سمجھتا ہے ہمیں پاگل، نہیں، یہ خود مجنون ہے۔ ایک وقت مقررہ ایک معین مدت تک ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، تو جب یہ وفات پا جائیں گے تو ان کی دعوت بھی خود ہی ختم ہو جائے گی جو ان سی ہے، یا شاید وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو جنون ہے وہ جنون بھی ختم ہو جائے گا جو ان سے ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی؟ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کتنی کی بتائیے؟ میں 40 سال کے بعد ہی شروع کی نا، اور اس کے بعد کتنا وقت آپ سرکار کو ملا، مگر آپ دیکھ لیجئے مشرق سے مغرب تک آپ کا پیغام اور ہدایت اور کیا کہتی ہیں ہدایت اور نورانیت کے وہ جھنڈے گاڑ دیے
جو قیامت تک گڑھے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 1 2 کتنے لوگ؟ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں مظلوم ہوں، ان سے میرا انتقام لے. ان سے میرا انتقام لے. ٹھیک ہے بھی، اللہ کے بندے تھے، اب جلال میں آ گئے. انتقام لے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کیسا خوفناک، ہیبت ناک. سائنس بھی حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں وہ جو طوفان آیا تھا پانی کا پوری زمین کے اوپر، اس کو پروف کرتی ہے آج. یہاں ایسا ایک طوفان آیا تھا جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، قرآن کے اندر ہے. اور نوح نے دعا کی، ہے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، نیست و نابود کر دے. 950 سال تیری وحدانیت کا پیغام میں نے ان کو پہنچایا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی. بے شک تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد بدکار شدید کافری ہوگی، اس لیے ان کو نہ چھوڑ. معلوم ہوا کہ یہ جو نبیوں کے، اللہ کے بندوں کے نافرمان اور گستاخ تھے، ان کے اوپر عذاب آیا ہی آیا. قرآن کریم کے اندر اب تک ہم سینکڑوں واقعات پڑھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کیسے کیسے خوفناک. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کریں. یہ سارا قصہ ہم پہلے پڑھ آئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا ثمرات ہوں، ہر ایک کا ایک ایک جوڑا جو ہے، نر بھی اور مادہ بھی، وہ کشتی میں رکھ لیں. کیونکہ اب جو روئے زمین کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا ہے، یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوں گی یہ بچ جائیں گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، تاکہ ان کی نسلیں باقی رہیں. جو چیزیں آپ کے ساتھ جڑی رہیں گی، آپ کے ساتھ رہیں گی، جن کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور اس کشتی میں لے جائیں گے، انہی کی نسلیں باقی رہنی ہیں. باقی سب کچھ ختم ہو جائیں گی، سب نسلیں، نباتات کی، حیوانات کی، یہ ثمرات کی، جب فروٹ اور یہ سارا کچھ، اس ہر چیز کے پودا بھی، اس کی بھی نار اور مادہ ایک ایک رکھ لیں جن سے. اور جن لوگوں کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اب ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی تھا. فرمایا ان کی سفارش نہ کیجیے گا. ہاں، کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ظالموں کو غرق کر کے ان سے نجات عطا کی، اور یہ دعا کریں کہ کشتی خیریت سے کنارے پر لگ جائے، کنارے پر پہنچ جائے. تو اصل میں یہ جو قصہ ہے حضرت نوح، اس کو دوبارہ سے جو بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو نجات دی گئی
اور نجات ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے یا لگے رہے، نجات انہی کے لیے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نجات انہی کے لیے، انہی کی نسلوں کے لیے۔ تو اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو انبیاء کرام اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتی ہیں وہ اپنے پیغام میں سچی ہوتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حق اور باطل کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ حق کو تو اس نے ظاہر کرنا ہی کرنا ہے، اور جو حق ہے اس نے رہنا بھی حق ہی کے اوپر ہے۔ بھلے کافر اور نافرمان جتنے بھی طاقتور ہوں بظاہر، مگر حق نے حق کے اوپر ہی رہنا ہے، اور اسی نے حق کے اوپر ظاہر ہونا ہے اللہ کے حکم سے جون سا ہے۔ لیکن جب اس کا وقت مقرر گزرتا ہے تو پھر وہ نافرمانوں کو پکڑتا ہے، اور پھر جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر وہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، نسلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کی آزمائش اور اس کی قدرت کے نظام کا طریقہ ہی ایسی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔